کبھی کا ذکر ہے ایک گاؤں میں فاطمہ نامی ایک نوجوان نیک سیرت اور باحیا مسلمان لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ فاطمہ کا دل قرآن سے لگا رہتا اور وہ اکثر جنگل کے کنارے بیٹھ کر تلاوت کرتی کیونکہ وہاں سکون بہت تھا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول تلاوت کے لیے جنگل کی طرف گئی تو اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگے۔ وہ جلدی سے واپس لوٹنے لگی کہ ایک عجیب سی آواز نے اسے روک۔ اے انسان کی بیٹی، تم یہاں کیوں آتی ہو؟ فاطمہ نے گھبرا کر آدیر الفادیر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ ایک جن تھا مگر اس کی آنکھوں میں حیرانی اور دکھ دونوں نظر آ رہے تھے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، جن بولا، میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہر روز یہاں آ کر کیا پڑھتی ہو جس کی روشنی میری دنیا کو جلانے لگی ہے۔ فاطمہ نے ہمت کر کے کہا، میں قرآن پڑھتی ہوں، اللہ کا کلام۔ اور جن نے سر جھکا کر کہا، میں کئی سو سالوں سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن جب سے تمہاری آواز سننے لگا ہوں میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہے۔ کیا تم مجھے معاف ہونے کا راستہ دکھا سکتی ہو؟ فاطمہ نے اسے اللہ کی رحمت، توبہ اور ایمان کی طاقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اسے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی سکھانے لگی۔ جن نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد علیہ رسول اللہ۔ اس کے بعد جن نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اپنی باقی زندگی نیکی میں گزارے گا۔ جب فاطمہ نے واپس آ کر اپنی ماں کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے پہلے تو حیرت کا اظہار کیا مگر پھر کہا، بیٹی، جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو اس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ تمہاری تلاوت نے ایک گناہگار کو ہدایت دی، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس واقعے کے بعد فاطمہ پہلے سے بھی زیادہ قرآن سے وابستہ ہو گئی۔ وہ روزانہ دعا کرتی کہ اللہ اس کے ذریعے مزید دلوں کو ہدایت دے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کوئی کتنی ہی بری حالت میں کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک نیک عمل جیسے قرآن کی تلاوت کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔